أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں آج ہم، اور ان کی مشہور و معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کا، سلف صالحین کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور یہ عقیدہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور اس بارے میں انہوں نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے الایمان باللہ پہ، کہ اللہ پہ ایمان لانا۔ اللہ پہ ایمان لانے کے ضمن میں انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، تو پھر اللہ کے ناموں پہ بھی ایمان لائیں، اللہ کی صفات پہ بھی ایمان لائیں۔ صرف اس بات پہ ایمان نہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، بلکہ اس بات پہ بھی ایمان لائیں کہ اس اللہ کے کئی نام ہیں، اس کی کئی صفات ہیں۔ اور یہ عقیدہ انہوں نے جہاں قرآن کریم کی آیات سے ثابت کیا، احادیث سے بھی ثابت کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 4 مسائل بیان کرنا چاہے۔ نمبر 1 یہ کہ جیسے آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ایسے ہی آپ یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی کہ علم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، احاطہ کے لحاظ سے، کنٹرول کے لحاظ سے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ جس طرح اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اس بات پہ بھی ایمان رکھیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے قریب ہونا۔ تو اللہ کئی بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان 4 مسائل میں سے جو مسئلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، تو یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ اس کے بعد گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی رؤیت پہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھنا ممکن ہے یا نہیں۔ تو آج والے مسئلے کا آغاز کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ۔ اللہ پہ ایمان لانا، وَكُتُبِهِ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان لانا۔ ایمان کے ارکان، ایمان کے ستون، ایمان کے پلر کتنے ہیں؟ 6۔ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام پہ ایمان، آخرت میں ایمان، اور تقدیر پہ ایمان۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اس بات پہ بھی ایمان لائیں کہ اللہ کلام کرتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کلام کرنا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ ایمان لائیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ دلائل بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ توبہ آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں۔ کسی کافر کو، کسی مشرک کو پناہ دینے کا حق کس کو ہے؟ مسلمانوں میں سے کون ہے جو کسی کافر کو پناہ دے سکتا ہے؟ کوئی بھی دے سکتا ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان نے اگر کسی کافر کو پناہ دے دی تو باقی لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی پناہ کو قبول کریں اور اس کو قتل نہ کریں، چاہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ بات اسی کافر کی ہو رہی ہے جو ہمارا دشمن ہے، جس سے ہمارا اعلان جنگ ہے۔
جو ویزا لے کر ہمارے ملک میں آ چکا ہے اس کو پناہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی پناہ لے کر آیا ہے، اس کو تو سرکار نے پناہ دے دی ہے، حکومت نے پناہ دے دی ہے۔ جو سفیر بن کر آیا ہے اس کو قتل کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس مشرک، اس کافر سی، اس مشرک و کافر کی جس کی قوم سے ہمارا اعلان جنگ ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس قوم کا کوئی کافر، کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں۔ اللہ تعالی نے مخاطب کیا ہے کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو ام ہانی جو کہ سسٹر ہیں، بہن ہیں بلاکس کی، امیر المومنین جناب علی رضی اللہ عنہ کی، جو کہ کزن ہیں، چچا زاد ہیں کس کی؟ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ آپ کے پاس آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے فلاں شخص کو پناہ دی ہے اور میرا بھائی علی کہتا ہے کہ میں تو اس کو قتل کروں گا، میری پناہ کو قبول نہیں کر رہا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دے دی اس کو ہم نے پناہ دے دی۔ ایک عورت کی پناہ کو بھی اسلام نے قبول کیا ہے، اور وہ عورت اس جنگ میں کوئی مسلمانوں کی کمانڈر نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے، عام عورت ہے۔ عام عورت سے مراد ہے کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں عام عورت ہے، ہمارے لحاظ سے نہیں، ہر صحابی کے سامنے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی مسلمان پناہ دے دے تو باقی لوگوں کو اس کی پناہ قبول کرنی ہوگی، البتہ پناہ دینے والے مسلمان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کیا مجھے اس کو پناہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ اس معاملے کو آپ حکومت پہ چھوڑ دیں، خصوصاً موجودہ ایام میں، موجودہ حالات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام کس سے سنے گا؟ مسلمانوں سے۔ مسلمان تلاوت کر رہے ہوں گے اللہ کے کلام کی اور وہ سن لے گا، تو یہ پھر کس کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے؟ قرآن کریم کو۔ تو پتہ چلا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی کافر ملے، جو بھی مشرک ملے، اس تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کافر کو آپ پناہ دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کفار تک، ان مشرکین تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کا قرآن پہنچائیں۔ ثم ابلغہ مأمنا، اللہ اکبر، کتنا عظیم دین ہے ہمارا دین۔ فرمایا جب وہ قرآن سن لے، اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے، اسلام کے بارے میں اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے، اب آپ اس کو پہنچا دیں امن والی جگہ پہ۔ کیا مطلب؟ اب اس کو چھوڑ آئیں اس کے علاقے میں، اس کے ایریے میں، اس کی قوم کے پاس، جہاں وہ مسلمانوں سے محفوظ ہو جائے۔ اب اس کے بعد کبھی ملا تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس قوم سے ہے جن کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، جن کے ساتھ ہمارا صلح کا معاہدہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی خوبی دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ قرآن آپ نے سنا لیا وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا تو آپ اس کو قتل کر دیں۔ نہیں، آپ نے پناہ دی تھی، اپنی پناہ دینے والے عمل پہ قائم رہیں اور اس کو وہاں پہنچا کر آئیں جہاں وہ مسلمانوں سے محفوظ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر کبھی اگر اس سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو چونکہ اس کی قوم سے ہمارا معاہدہ صلح نہیں ہے بلکہ اعلان جنگ ہے، تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو مسلمان ملک اور کافر ملک کے بارڈر پہ لے جائیں اور جو ہی اپنے ملک کے بارڈر میں، اپنے
اپنے ملک کی زمین میں داخل ہو ادھر سے آپ گولی چلا دیں. نہیں، یہ ایک خیانت ہوگی. اسلام ایسی خیانت کی اجازت نہیں دیتا. اسلام بہت صاف ستھرا دین ہے. تو کتنی چیزوں کا تقاضا ہوا کہ یہ ماننا جائے، تسلیم کیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جی، دو چیزوں کا تقاضا. نمبر ایک، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. اگر اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اس بات پہ بھی ایمان رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود پہ ایمان، اللہ کی صفات پہ ایمان. اور اللہ کی صفات میں سے صفت کیا ہے؟ کہ اللہ کلام کرتا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کہتے ہیں کہ میرا آسمانی کتابوں پہ ایمان ہے، میرا ان کتابوں پہ ایمان ہے جو اللہ نے نازل کی ہیں. تو پھر آپ قرآن پہ ایمان لائیں، اور ایمان لائیں کہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب منزل. قرآن کے معاملے میں پہلے نمبر پہ اس چیز پہ ایمان لائیں کہ اللہ کا کلام ہے. دوسرے نمبر پہ اس چیز پہ ایمان لائیں کہ منزل، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اتارا گیا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. پتہ چلا کہ کلام کرنے والا اوپر ہے. کلام کرنے والا اوپر ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اوپر ہے. اچھا، اللہ کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا، اتارا ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے بھیجا ہے. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس نصیحت نامے کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نازل کرنا، اتارنا، ان دو آیات میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور بھی بہت سی آیات میں تذکرہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. غیر مخلوق، قرآن کے معاملے میں پہلی بات کیا تھی؟ کہ ماننے کہ اللہ کا کلام ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ماننے کہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ماننے کہ یہ مخلوق نہیں ہے. یہ مخلوق، میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ موبائل جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں. یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے، یہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے. ایک ایک چیز جو اس کمرے میں، اس روم میں، اس حال میں موجود ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. قرآن تو اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفت ہے. آپ ذرا اس آیت کے اوپر غور کریں. سورہ اعراف آیت نمبر 54 الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے پیدا کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حکم دینا. یعنی کہ اللہ نے کئی ایک کو پیدا کیا، اور اللہ نے کئی احکام بھی دیے. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. نمبر ایک کہ میں خالق ہوں، پیدا کرتا ہوں کئی چیزوں کو. نمبر دو، میں حکم دیتا ہوں. تو حکم دینا الگ ہے، پیدا کرنا الگ ہے. اور قرآن یہ اللہ کے امور میں سے امر ہے، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے. یہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق نہیں ہے. میں معاملہ مزید واضح کرنے کے لیے آپ کو مثال دینا چاہوں گا اس چیز کی جو زیادہ شاید آپ کے نزدیک واضح ہو. اللہ کا چہرہ، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو روز قیامت اللہ کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے. کیا اللہ کا چہرہ اللہ کی مخلوق ہے؟ نعوذ باللہ.
نہیں، جیسے ہمیشہ سے اللہ ہے ایسے ہی ہمیشہ سے اللہ کا چہرہ ہے. آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ کا چہرہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تو خالق ہے اپنے چہرے کے ساتھ، اللہ خالق ہے اپنے ہاتھوں سمیت، اللہ خالق ہے اپنی نگاہوں سمیت. مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ صاحب کلام ہے، کلام کرتا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. قرآن کو مخلوق قرار دینا یہ گمراہی ہے، اور یہ عقیدہ اپنایا کنہوں نے؟ معتزلہ نے. اور مامون جو ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں اس غلط عقیدے کی وجہ سے بہت سے علماء کرام کو سزائیں ملیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑا. معتزلہ اس زمانے میں بادشاہ کو اپنے عقیدے سے متاثر کر چکے تھے، اور یہ عقیدہ اختیار کر چکے تھے کہ قرآن اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. علماء کرام پہ وہ زمانہ بہت بھاری گزرا، جیلوں میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے، اور بہت سے علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا. اللہ کی طرف سے کیا رخصت ہے؟ کہ اگر آپ کو مجبور کیا جائے کسی غلط عقیدے پہ، آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس غلط عقیدے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، لیکن دل آپ کا مطمئن نہ ہو. شرط یہ ہے، اگر دل بھی مطمئن ہوگا پھر تو آپ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. لیکن دل میں یہ ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، جان بچانے کے لیے آپ وہ بات کہہ دیتے ہیں جو وہ شخص آپ سے منوانا چاہتا ہے، جو زبردستی کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، جس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کافر نہیں ہوں گے. افضل کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے کہ آپ زبان سے بھی کلمہ کفر نہ کہیں اور شہید ہو جائیں. لیکن اگر کوئی افضل کی بجائے جائز کی طرف آتا ہے تو مجھے اور آپ کو اس کو ملامت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر کوئی آج بھی عالم دین کسی جگہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس کا مذاق اڑانا غلط ہوگا. جب اللہ نے اجازت دے دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں مذاق اڑانے والے؟ تو بہرحال اس موقع پہ بہت سے علماء کرام نے یہ الفاظ کہے اور کہا کہ قرآن واقعی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس نے ان کو معافی مل گئی. اور کچھ علماء کرام نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے زبان سے بھی کلمہ کفر نہیں کہا، لیکن ایسے الفاظ ادا کیے جن سے بادشاہ یہ سمجھے کہ اس نے وہ عقیدہ اپنا لیا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اور عقیدہ اسے کہلوانا چاہتا ہوں، جبکہ عالم دین نے وہ عقیدہ زبان سے بھی نہیں کہا ہوتا تھا. مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے علماء کرام کئی ایک کہ دیکھیں تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ چاروں اللہ کی مخلوق ہے. آپ نہیں سمجھے، ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ چار انگلیاں اللہ کی مخلوق ہے. بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ چاروں کتابوں کے بارے میں مان گیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ چار، یعنی کہ وہ اپنے دل میں کیا بات رکھے ہوئے ہیں کہ چار انگلیاں اللہ کی مخلوق ہے. تو اس قسم کی ان کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا علماء حق کو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ درست عقیدے پہ ڈٹ گئے، انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے. اگر میں مان گیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو پبلک بھی یہ عقیدہ اختیار کر لے گی، ایک دنیا گمراہ ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے ماریں کھائیں، کوڑے برداشت کیے مامون سے، مامون کے بعد میں آنے والے بادشاہ سے، پھر تیسرا بادشاہ آیا تو پھر کہیں جا کے ان کی جان چھوٹی. تقریباً تین بادشاہوں سے انہوں نے ماریں کھائی ہیں، تین بادشاہوں کے زمانے میں جیل میں گئے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا آپ نے کہ یہ عقیدہ جس کا ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا یہ بدعت پہ مشتمل تھا کہ کفر پہ مشتمل تھا؟ کفر پہ مشتمل تھا.
تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جس عقیدے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کفری عقیدہ تھا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حکمرانوں کو کافر قرار نہیں دیا اور نہ ہی بغاوت کا اعلان کیا، خروج کا اعلان کیا۔ یہ نہیں کہا میرے ماننے والے، میرے شاگرد تلواریں لے کے آئے، ہم اس حکومت کا مقابلہ کریں گے، نہیں، ایسا نہیں کیا۔ ہر کفر کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ کفر اور چیز ہے، کافر اور چیز ہے۔ بسا اوقات انسان کفریہ کام کر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کفریہ کام کیا، تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے عمل کو کہیں گے یہ کام کفری ہے بھائی۔ بسا اوقات ہمارے سلفی بھائی کو ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو بدعت پہ مشتمل ہوتے ہیں، کیا اب آپ اس کو بدعتی کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ جو ہی اس کو پتا چلے گا کہ بدعت ہے وہ دور ہو جائے گا، پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم کہیں گے اس نے کام بدعتیوں والا کیا ہے لیکن خود یہ بدعتی نہیں ہے۔ تو کفر اور کافر میں فرق ہے، بدعت اور بدعتی میں فرق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حکمرانوں کی طرف سے غلط عقیدے کا جو مطالبہ تھا اس کو قبول نہیں کیا، لیکن اعلان جنگ بھی نہیں کیا، خروج بھی نہیں کیا، لوگوں کے راستے بھی بند نہیں کیے، فوج اور پولیس کو قتل نہیں کیا۔ یہ غلط عقیدہ ہے جو آج کل کئی لوگوں نے اپنا رکھا ہے کہ جو ہی بادشاہ، وزیر اعظم، صدر کوئی غلط بات کہے تو آپ تلوار لے کے میدان میں آ جائیں، نہیں، اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں حکم دیا گیا ہمیشہ حکمرانوں کی اطاعت کرنے کا، ان کی بات ماننے کا، البتہ ان کے 100 آرڈرز میں سے 50 آرڈر میں سے جو 2 3 4 غلط آرڈر ہیں وہ آپ نہیں مانیں گے، لیکن ان 3 4 آرڈر کی وجہ سے عوام کو آپ اکسائیں، بغاوت پہ آمادہ کریں، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمارا دین تو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ایک شخص حکمران بن جائے، جائز طریقے سے آیا ہو یا ناجائز طریقے سے، دوسرا شخص اگر اس کو حکمرانی سے ہٹانا چاہے تو فرمایا اس کو قتل کر دو۔ ہو سکتا ہے وہ بہت نیک ہو سکتا ہے وہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے وہ قاری قرآن ہو سکتا ہے اس کی داڑھی بڑی لمبی ہو سکتا ہے وہ توحید کے اوپر ہو، لیکن بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس ایک آدمی کا قتل ہو جانا بہتر ہے اس سے کہ اس کا جتھا مضبوط ہو، اس کا لشکر مضبوط ہو، فوج کی اور اس کی لڑائی ہو، اور پھر ادھر سے بھی ہزاروں قتل ہو، ادھر سے بھی ہزاروں قتل ہو۔ آج آپ سوڈان میں دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے، دونوں طرف سے لڑنے والے مسلمان، دونوں طرف سے لڑنے والے سوڈانی، اور پبلک کو نقصان ہو رہا ہے، عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کاروبار تباہ ہو چکا ہے، قتل عام جاری ہے۔ یہ ہوتے ہیں غلط نتائج کس کے؟ بغاوت کے، خروج کے، حکمران کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی۔ حکمران غلط آرڈر دیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، پیار سے، محبت سے نصیحت کریں، مان جائے ٹھیک، نہ مانے تو آپ سے یہ مطالبہ، یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں مانا تھا، آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے نصیحت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ یہی لوگ جو مسلمان حکمران کے خلاف طاقت استعمال کرنے کے قائل ہیں، تشدد کے قائل ہیں، اگر یہی طاقت میں فتویٰ دوں، میرا فتویٰ ویسے غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، لیکن فرض کرتا ہوں میں فتویٰ دوں، کوئی عالم دین فتویٰ دے کہ جناب یہ کافروں کو قتل کر دو، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ ظلم ہے جی، انہوں نے کہنا ہے ظلم ہے، کافروں کو قتل کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے، کیوں قتل کریں جی ان کو؟ حالانکہ وہ شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ اچھا، اپنا مسلمان حکمران وہ غلطی کرے تو جی اب تشدد، اب طاقت، فوج کو قتل کرو، پولیس کو قتل کرو۔ عجیب رویہ ہے ہمارا۔ نہ ہمیں ان کفار کو قتل کرنا ہے جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو چکے، اور اکثر ممالک کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، بلکہ سب کے ساتھ معاہدے ہیں ایک ملک کے علاوہ، اور نہ ہی ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے جو سفیر بن کر آپ کے ملک میں آئیں، اور نہ ہی ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے جو آپ کے ملک کے شہری ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، اور نہ ہی مسلمان حکمران کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ پولیس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ فوج کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ نصیحت ہے وہ آپ کرتے رہیں۔
تو پھر قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا کہ قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے یا مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے؟ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. منہ بدا، اسی کی طرف سے اس کا آغاز ہوا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. قرآن کا آغاز کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ بڑا اہم عقیدے کا پوائنٹ ہے. یعنی کہ کیا قرآن جبریل علیہ السلام کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ کا کلام ہے علیہ السلام، کسی اور بشر کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو پہلی بار یہ کلام کس نے پڑھا، کس نے اس کو یعنی کس سے یہ سنا گیا؟ پہلی بار اللہ تعالیٰ سے سنا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا. تو کہہ رہے ہیں منہ بدا، اس کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ الفاظ اصل میں گمراہ فرقوں کی گمراہی کا علاج ہے، اس کی تردید ہے. اس میں کوئی کہہ دیتا ہے جی یہ اصل میں جبریل علیہ السلام کا کلام ہے، محمد رسول اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ مفہوم اللہ کی طرف سے، معنی اللہ کی طرف سے، کلام ان کا. نہیں کہتے ہیں منہ بدا، اس کا آغاز کس سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے ہوا. آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے لے کے 102 تک، 192 192 193 194، یہ 192 193 194. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن یقیناً اتارا گیا ہے کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے. نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں کون؟ روح الامین جبریل علیہ السلام، علی قلبک، آپ کے دل پہ. اللہ کے رسول جبریل لے کر آئے ہیں، لے کر اترے آپ کے دل پہ. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے تبلیغ کریں، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے خبردار کریں. اور پھر اس آیت پہ غور کریں، سورہ نحل آیت نمبر 102 102. قل نزلہ روح القدس من ربک، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اس قرآن کو اتارا ہے روح القدس نے. کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے. اتارا ہے کہاں سے لے کر؟ من ربک، تیرے رب کی طرف سے. تو قرآن کا آغاز کس کی طرف سے ہے جی؟ اللہ کی طرف سے. اس کی سند اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور اللہ ہی کی طرف یہ قرآن واپس جائے گا. اللہ ہی کی طرف یہ قرآن واپس جائے گا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اور دونوں انشاءاللہ ٹھیک ہے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کی نسبت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یعنی کہ اس کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف ہوگی، کسی اور کی طرف نہیں ہوگی. جبریل علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی، کسی اور بشر کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی. یہ پہلا اس کا مطلب، اسی کی طرف یعنی کہ لوٹتا ہے، یعنی کہ اس کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کی جائے گی. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے، کہ آخری زمانے میں یہ قرآن اللہ کے پاس واپس چلا جائے گا، لوگوں کے سینوں میں بھی نہیں رہے گا اور مصاحف میں بھی نہیں رہے گا، لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود نہیں رہے گا. یہ جو دوسرا مفہوم ہے، اس کی دلیل امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں. حدیث کے نمبر ہے 4049 اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے قابل قبول قرار دیا ہے. اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ میں اس کو درج کیا ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 87 حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور راوی کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ یدرس الاسلام، کون کہتے ہیں؟ نہیں، مرفوع ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام مٹ جائے گا
جیسے کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں، یعنی کہ کسی زمانے میں کپڑوں کے جو رنگ ہوتا تھا وہ ہمیشہ نہیں رہتا تھا. جب کپڑوں کو رنگین کرنے کا جو سسٹم جو تھا وہ اتنا اعلیٰ نہیں تھا. سفید کپڑا ہوتا، اس کو پھر رنگ کرتے، رنگ سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 10 سال کے بعد ختم ہو جاتا، یا اس کے اوپر جو نقش ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے، نقش و نگار. کہتے ہیں یدرس الاسلام، اسلام مٹ جائے گا، کما یدرس وشی الثوبی، جیسے کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں. حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، حتیٰ کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، نماز کس چیز کا نام ہے، اور حج کیا چیز ہے، اور صدقہ کس چیز کو کہتے ہیں. وَلَا يُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا. فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، تو زمین پہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت باقی نہیں رہے گی. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ رہ جائیں گے، الشیخ الکبیر والعجوز، بوڑھا مرد، بوڑھی عورتیں، یقولون، وہ کہا کریں گے، ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کلمہ پہ پایا، لا الہ الا اللہ پہ، ہمارے باپ دادا لا الہ پڑھا کرتے تھے. فنحن نقولها، تو جیسے وہ پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا، اور اس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اور امام حاکم دونوں نے صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی، کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی ہاں جی، وَإِلَيْهِ يَعُودُ کی وضاحت میں کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلا جائے گا. تو اللہ کی طرف واپس چلا جائے گا، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن کی نسبت ہمیشہ کس کی طرف رہے گی، اللہ کی طرف رہے گی، اور دوسرا یہ کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی دلیل جو ہے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی. قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہم پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو. وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً، یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ حقیقتاً کلام کیا ہے، مجازاً نہیں، حقیقتاً کلام کیا، اللہ نے باقاعدہ کلام کیا. اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا کلام ہے باقاعدہ، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کلام کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے پاس ایک اصول ہے کہ اللہ کی صفات ساری حقیقی ہیں، ہم اللہ کی کسی بھی صفت کو مجاز پہ محمول نہیں کریں گے. یہاں پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک جملہ بیان کر دینا مناسب ہوگا. وہ کہا کرتے تھے، من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جہمی، ومن قال غیر مخلوق فهو مبتدع. یہ جملہ مل جائے گا آپ کو امام صاحب کے بیٹے عبداللہ کی کتاب السنہ میں. امام صاحب فرما رہے ہیں، کون سے امام بلا؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، تو وہ جہمی ہے، اور جو یہ کہے غیر مخلوق، کہ نہیں مخلوق نہیں ہے، وہ بدعتی ہے. لفظی بالقرآن اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. نمبر 1، لفظ کو آپ کیا بنائیں، مصدر،
کہ میرا قرآن پڑھنا، میرا قرآن پڑھ کی قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کرنا، یہ چیز مخلوق ہے. یہ چیز کیا ہے؟ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ جو میرے منہ سے نکل رہے ہیں یہ مخلوق ہے. آپ اس کون یہ دونوں مطلب بیان کرے گا؟ ایک یہ ہے کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا قرآن پڑھنا، قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کرنا، یہ مخلوق ہے. اور دوسرا یہ کہ جو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں یہ مخلوق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق فہو جہمی، تو وہ جہمی ہے، ان کے اللہ کی صفات کا منکر ہے. گویا کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا. اصل میں لفظی بالقرآن چونکہ اس کے دو مطلب ہیں، تو ان الفاظ میں احتمال رہتا ہے کہ آپ یہ معنی مراد دے رہے ہیں یا وہ معنی مراد دے رہے ہیں. اچھا، ایک ہے کہ آپ صاف صاف کہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو صاف صاف کفر ہے. یہ صاف صاف کیا ہوا؟ کفر ہوا. لیکن جب آپ کہتے ہیں لفظی بالقرآن، اس میں دو معنوں میں سے کوئی ایک معنی مراد ہو سکتا ہے. ابہام ہو گیا، اس میں کیا ہو گیا؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے لفظی بالقرآن مخلوق فہو جہمی، کہ قرآن کے ساتھ میرے الفاظ، یعنی کہ اگر وہ کہنا چاہتا ہے جو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں قل هو اللہ احد، یہ قل هو اللہ احد یہ جو ہے مخلوق ہے، تو یہ بندہ، اس کا مطلب ہے ان الفاظ کو اللہ کی صفت نہیں مانتا. اللہ کی کیا مانتا ہے؟ مخلوق. تو یہ جہمی ہوا، اللہ کی صفات کا منکر ہوا. اچھا، اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق لفظی بالقرآن غیر مخلوق، تو وہ بدعی ہے. وہ بدعی کیوں ہے جی؟ اس لیے کہ مشکوک الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آپ کو ضرورت کیا یہ الفاظ استعمال کرنے کی جو سلف صالحین نے استعمال ہی نہیں کیے؟ آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. یہ لفظی بالقرآن، وہ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ اپنا درست عقیدہ بعض الفاظ کے ساتھ بیان کریں. تو یہ بدعتیوں والی حرکت ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. تو ایسے الفاظ استعمال کرنا جبکہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ بدعتی عمل ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ مخلوق ہے، پھر تو آپ صاف صاف جہمی ہو گئے. تو ویسے یہ مسئلہ چونکہ شروع ہو گیا تو میں واضح کر دوں، میرا اور آپ کا قرآن کی تلاوت کرنا، میرا اور آپ کا قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کرنا، یہ جو عمل ہے یہ عمل واقعی مخلوق ہے. میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں وہ اللہ کی صفت ہے. قل هو اللہ احد، یہ جو میں نے تلاوت کی ہے، میرا تلاوت کرنا مخلوق ہے، لیکن جن الفاظ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے. واضح ہو گیا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ كَلَامُ اللَّهِ حقیقتاً، دوبارہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں گمراہی ہوئی تھی اور بڑی ازمائش آئی تھی، تو کہتے ہیں اور یہ قرآن جس کو اس نے اتارا ہے محمد علیہ السلام پہ، یہ اللہ کا کلام ہے حقیقتاً، حقیقتاً مجازاً نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے حقیقتاً، لا کلام غیرہ، یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہے. یعنی کہ یہ جبریل علیہ السلام کا کلام، یہ محمد علیہ السلام کا کلام نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ پھر ایک مسئلہ حل کریں. اگر یہ جبریل علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر مسئلہ حل کریں. یہ میں آپ کے سامنے پہلے سورہ حاقہ کی آیات رکھنے لگا ہوں، 40 سے لے کے 41 تک، 40 سے لے کے 41، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم،
یہ قرآن قول ہے، کلام ہے ایک معزز فرشتے کا. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ بلکہ معزز فرشتہ نہیں کہا، رسول کا ہے، رسول. بے شک یہ قرآن قول ہے، کلام ہے ایک معزز رسول کا. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو ان آیات سے کیا پتہ چل رہا ہے پھر قرآن کس کا کلام ہے؟ رسول کا کلام ہے، ان کے محمد الرسول اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی ہیں. چوتھی آیت آگے کیا؟ تنزیل من رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو محمد رسول اللہ کا کلام ہے، مراد یہ کہ ان پہ نازل ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو اصل میں کلام پھر کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ہوا. اچھا، اب آپ آ جائیں سورہ تکویر میں، آیات 19 سے لے کے 20، 19 سے لے کے 20. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن کلام ہے ایک معزز رسول کا، ذی قوت، جو بڑی قوت والا ہے. عند ذی العرش مکین، جس کا عرش والے کے ہاں بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. مطاع، اس کی بڑی بات مانی جاتی ہے اوپر. ثم امین، ثم کہ ثم امین، اور وہ امانت دار بھی ہے. پھر وہ امانت دار بھی ہے، یعنی کہ سما کا تعلق ہو جائے گا مطاع سے، اس کی وہاں بات مانی جاتی ہے. اور پھر آگے کیا؟ امین، وہ امانت دار ہے. تو اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام کی. تو جبریل بھی رسول ہیں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغام لے کر آئے. تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا تو آپ اللہ کے رسول ہوئے. جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے رسولوں کے پاس آتے تھے، وہ بھی اللہ کے کیا ہوئے؟ رسول ہوئے. وہ فرشتہ رسول ہوئے اور یہ بشر رسول ہوئے. اچھا، ایک جگہ پہ کہا گیا کہ قرآن کلام ہے جبریل علیہ السلام کا، ایک جگہ پہ کہا گیا قرآن کلام ہے محمد رسول اللہ کا. یہ خود قرآن میں آ گیا. تو یہاں سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کسی مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرے، تو یہ بات غلط ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مان لیں کہ جبریل علیہ السلام کا کلام ہے، محمد رسول کا کلام ہے، تو پھر ایک کا ہونا چاہیے نا. ایک ہی وقت میں 2 کا کلام کیسے ہو گیا؟ تو پتہ چلا یہ نسبت پہنچانے کی ہے، اصل کلام کی نسبت نہیں ہے. اصل کلام کس کا ہے؟ حتی یسمع کلام اللہ. اصل کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. چونکہ یہ اس میں سبب بنے ہیں، یہ اس کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے کسی کے سامنے رکھا ہے، اس لحاظ سے ان کا کلام کہا گیا. حقیقتاً ان کا کلام نہیں ہے. اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی. آپ اس آیت پہ بھی غور کر لیں. سورہ مدثر آیت نمبر 25، 26، 25، 26. ان ھذا الا قول البشر. کسی کافر نے کہا تھا کہ یہ تو بشر کا کلام ہے. اللہ نے کہا سأصلیہ سقر، جس نے یہ کہا کہ بشر کا کلام ہے اس کو میں جہنم کی آگ میں داخل کروں گا. تو یہ بشر کا کلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں امام صاحب، کون سے امام صاحب بلا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا يجوز اطلاق القول بأنه حکایۃ عن کلام اللہ او عبارۃ. یہ بات مطلق طور پہ کہنا کہ قرآن کریم اللہ کے کلام کی حکایت ہے یا اللہ کے کلام سے عبارت ہے، تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہیں کہ الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہے.
الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہے۔ کلابیہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے کلام کی حکایت ہے، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے عبارت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام میں یہ اللہ کے رسول کے ہاں معنی بھیج دیا، انہوں نے اپنے الفاظ میں آگے رکھ دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس قسم کا انہوں نے عقیدہ اپنایا ہے، اور یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ اس لیے ہمارے امام صاحب ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ قرآن اللہ کے کلام کی حکایت ہے یا اللہ کے کلام سے یہ عبارت ہے۔ بل اذا قرأ الناس، کہتے ہیں بلکہ جب لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، او کتبوہ، یا اس کو لکھتے ہیں، فی المصاحف، کہاں؟ مصاحف میں، کتابی شکل دیتے ہیں، لکھی شکل دیتے ہیں، تو لم یخرج بذلک عن ان یکون کلام اللہ حقیقتا، تو لوگوں کے تلاوت کر لینے سے یا اس کو کسی کاغذ پہ لکھ لینے سے یہ اس بات سے خارج نہیں ہو جاتا کہ اللہ کا کلام حقیقی طور پہ، پھر بھی اللہ کا کلام حقیقی طور پہ تلاوت میں کروں، آپ کریں، تب بھی اللہ کا کلام ہے حقیقتاً، میں اس کو لکھوں کسی جگہ یا آپ لکھیں تب بھی اللہ کا کلام ہے حقیقتاً۔ فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا، کیونکہ کلام کی اضافت حقیقتاً اس کی طرف کی جاتی ہے جس نے وہ کلام ابتدائی طور پہ کہا ہو، نہ کہ اس کی طرف کی جاتی ہے جس نے بطور مبلغ کہا ہو، بطور قاصد کہا ہو، آگے پہنچانے کے انداز میں کہا ہو۔ وزیر اعظم اگر آپ کو کوئی آرڈر دیں یا آپ کے پاس کوئی پیغام بھیجیں تو آپ نے کسی کو یہ نہیں کہنا، اور کبھی نہیں آپ کہیں گے کہ اس قاصد کا نام لے کے جو لے کر آیا تھا پیغام کہ جناب والا اس نے مجھ سے یہ کہا ہے، آپ کہیں گے وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے یہ کہا ہے، کیونکہ پیچھے سے کلام انہی کا ہے۔ امام صاحب پھر کہتے ہیں وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ، قرآن اللہ کا کلام ہے، حروفہ و معانیہ، اس کے حروف بھی اللہ کا کلام ہے، اس کے معنی بھی اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور معنی مفہوم بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ عقیدہ ہوا کن کا؟ اہل سنہ کا، اہل الحدیث کا، سلف صالحین کا، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حروف بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے یہ کلام کیا باقاعدہ اپنی آواز کے ساتھ، حروف بھی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے روز قیامت وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، یا عیسیٰ ابن مریم، تو یا عیسیٰ ابن مریم اس کے حروف ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ تو کوئی آواز سنیں گے، کیا ہوگا؟ آواز سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ، اللہ نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے آواز دی آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو کہ کیا ہم نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَنَادَاهُمَا، اللہ نے آواز دی۔ وَإِذْ نَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، کیا آواز دی؟ کہ ائت القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ ایتی قوم الظالمین، یہ اللہ کے الفاظ ہو گئے، حروف ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ کے الفاظ سنے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے آواز تھی۔ تو اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن حقیقتاً اللہ کا کلام ہے اور اس کے باقاعدہ حروف ہوتے ہیں، اور جب اللہ نے کلام کیا اس کی باقاعدہ آواز سنی جبریل علیہ السلام نے۔
لیس کلام اللہ الحروف دون المعانی، اللہ کا کلام صرف حروف کا نام نہیں ہے معانی کو چھوڑ کر۔ یہاں پہ تردید کر رہے ہیں امام صاحب کن کی؟ معتزلہ کی اور جہمیہ کی۔ کن کی تردید کر رہے ہیں؟ معتزلہ کی اور جہمیہ کی، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام صرف حروف نہیں ہے معانی کو چھوڑ کر۔ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ کلام حروف کا نام ہے، اللہ کا کلام عبارت ہے ایسے حروف سے، ایسی آواز سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا حروف کو، آواز کو، اور اللہ نے اس کلام کو عزت بخشنے کے لیے، شرف بخشنے کے لیے نسبت اپنی طرف کر دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو کیا اللہ اس گھر میں نعوذ باللہ رہتے ہیں؟ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بڑا عظیم گھر ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کس کو کہا گیا؟ سمود علیہ السلام کی طرف جو اونٹنی بھیجی گئی تھی۔ ساری اونٹنی ہی اللہ کی مخلوق ہے، قوم سمود، اور ساری اونٹنی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جو سمود قوم کی طرف بھیجی گئی تھی اونٹنی، وہ خاص اللہ کا معجزہ تھی، اس کو خاص طور پہ کہا گیا اللہ کی اونٹنی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حروف اور آوازیں پیدا کی ہیں، ان کو اللہ نے اپنا کلام کہہ دیا شرف بخشنے کے لیے، ورنہ ایسا نہیں کہ اللہ نے کلام خود کیا ہو، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے حروف بھی، اس کے معنی بھی۔ اللہ کا کلام صرف حروف کا نام نہیں ہے معانی کو چھوڑ کر، وَلَلْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ، اور نہ ہی اللہ کا کلام آپ معانی کو کہہ سکتے ہیں حروف کو چھوڑ کر۔ اب امام صاحب نے تردید کر دی ہے کن کی؟ کلابیہ کی اور اشاعرہ کی۔ ان کا موقف کیا ہے کہ اللہ کا کلام نفسی ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ پھر اللہ نے اس کے لیے آوازیں پیدا کی، حروف پیدا کیے جو دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام پہ جو نفسی کلام ہے، جو اللہ کے نفس میں ہے، باہر نہیں نکلا، کسی نے سنا نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کلام نفسی کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے نفس میں ہی ہے، جبریل السلام نے اللہ تعالیٰ سے سنا نہیں ہے۔ تو یہ سارے عقائد غلط ہیں، اور صحیح عقیدہ پھر وہی ہے جو تفصیل کے ساتھ امام صاحب نے بیان کر دیا کہ قرآن اللہ کا حقیقی کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، مخلوق نہیں ہے، اسی کی طرف سے آغاز ہوا ہے، اسی کی طرف واپس چلا جائے گا، اور اللہ نے اس کے ساتھ حقیقتاً کلام کیا ہے۔ اور اللہ کا کلام نام ہے حروف کا، اور اس کی باقاعدہ آواز تھی جب بھی اللہ نے کسی سے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا طور پہاڑ پہ، ہمارے نبی سے کلام کیا تھا معراج کے موقع پہ۔ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اللہ کی آواز کے ساتھ، اللہ کے حروف کے ساتھ، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن کریم کے بارے میں، یہ اللہ کا کلام ہے حروف کے ساتھ اور آواز کے ساتھ۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔